بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنے یوٹیوب کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ دورہ ازبکستان کے دوران جو طریقہ اختیار کیا گیا افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ عمران خان کی طرف سے، اس کو کہتے ہیں لیڈر۔ یعنی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بری طریقے سے اس کو دیکھا کہ اس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، یعنی کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ عمران خان سے آنکھ ملا سکے۔ اسی طرح اس کی وجہ کیا تھی؟ امر صالح جو نائب صدر ہے افغانستان کے، اس نے جو جھوٹ بولا، جو پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ پاکستان کے 10,000 فوجی افغانستان میں داخل ہو چکے ہیں اور بدامنی پھیلا رہے ہیں اور طالبان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو اس پر عمران خان بہت سیخ پاتے اور انہیں ہاتھ ملاتی ہوئی عجیب طریقے سے اشرف غنی کا ہاتھ ملانے کا انداز، دنیا حیران رہ گئی کہ یہ بھی کوئی پاکستان کا لیڈر کر سکتا ہے، کیونکہ ہم اس چیزوں کے عادی نہیں ہیں۔ پہلے جو کوئی بھی آتا رہا، پاکستان کے جتنے حکمران تھے جو پچھلے گزرے ہوئے آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور وہ ہر ایک کے سامنے بیگی بلی بن جاتے تھے اور پاکستان کی حیثیت کو خراب۔ لیکن آج دنیا کو معلوم ہو گیا کہ پاکستان ایک حقیقت میں طاقتور ملک ہے اور طاقتور لیڈر مل چکا ہے اس کو۔ تو وہ جو کچھ ہوا وہ لوگوں نے خود دیکھا اور حساب انہوں نے بالکل برابر کر دیا۔ اب کسی کی مجال نہیں۔ اگر امریکہ کو وہ اس طرح جواب دے سکتا ہے تو یہ چند ممالک جو ہمارے پڑوس میں ہیں، خاص کر یہ انڈیا، جتنی بڑی طاقت ہے یا جتنی بڑی اس کی آبادی ہے، وہ خود منتی ترلے کر رہے ہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ بات کرے۔ تو جب ایک صحافی نے پوچھا عمران خان سے کہ آپ کب بات کریں گے انڈیا کے ساتھ دہشت گردی پر، تو اس نے جواب دیا کہ وہ تو ہم چاہتے تھے کہ ایک سویلائز نیشن کی طرح ہم پڑوسیوں کے ساتھ رہے، لیکن بیچ میں جو آ گیا RSS، تو اب مسئلہ حل نہیں ہوگا ان کے ساتھ۔ یعنی یہ بہت بڑا جواب تھا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے ان چیزوں کو تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ حقیقتاً پاکستان کو ایک لیڈر مل چکا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کو زیر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کے دباؤ میں آ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات تھی، اور مطلب اس طریقے سے اس کو جواب دیا کہ وہ خود بھی، وہ جو رپورٹر تھا یا جو کوئی بھی صحافی تھا، وہ خود بخود حیران رہ گیا کہ یہ کس طریقے سے بات ہوئی، اور ہمیں تو مطلب سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا، اور لتاڑتا رہتا ہے عمران خان انڈیا کو روز۔ یعنی جیسے کہ ان کے وہ جو اپنے راہ کے ایجنٹ ہے، وہ سب کے سب حیران ہیں۔ اب وہ منت ترلوں پر آ گئے کہ چلے جی ہم کشمیر پر بات کرنے کو تیار ہے، ہر چیز پر۔ پہلے تو کبھی ایسے ہوا نہیں ہے کہ انڈیا نے کہا ہو کہ ہم تیار ہے۔ پہلے تو پاکستان منتیں کرتا تھا اور انڈیا نہیں مانتا تھا۔ آج وہ مقام آ گیا ہے اس لیڈر کی وجہ سے، عمران خان کی وجہ سے، کہ وہ ہماری پیچھے اور ہم اس کو گھاس نہیں ڈالتے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ امریکہ پاکستان کو گھاس نہیں ڈالتا، جس طرح وہ دختر نواز شریف، مریم نواز نے جو کچھ کہا تھا، میں اس کے جواب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم کسی کو عمران خان کسی کو گھاس ڈالنے والے نہیں ہیں، کیونکہ دنیا میں ایک لیڈرشپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ ہر آدمی میں نہیں ہوتا۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص لوگ پیدا کیے ہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس میں مریم نواز اور بلاول جیسے لیڈر ہوں گے تو اس ملک کی کوئی قدر و منزل ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ دو چیزیں۔ اب یہ جو افغان طالبان نے قندوز پر قبضہ کیا ہے، تو انڈیا پوری کوشش کر رہا ہے اور 40 ٹن سے زیادہ اسلحہ پہنچا دیا ہے کابل شہر میں، تاکہ قندوز سے طالبان کو خالی کرایا جا سکے، اور بدنامی ڈالتے ہیں پاکستان پر۔ ہاں، یعنی روز ابھی 250 ضلع تو انہوں نے پہلے قبضہ کیے، تو اب کیا یہ پاکستان نے اس کا امداد کیا؟ لیکن طالبان اصل میں یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو عوام کو سمجھ آنا چاہیے کہ آخر اب طالبان کون ہے، افغانستان میں کون کون رہتا ہے۔ افغانستان میں صرف پشتون نہیں رہتے، اکثریت پشتونوں کی ہے، اور پشتون سارے پاکستان کے ساتھ ہے۔ وہاں پر تاجک ہے، ازبک ہے، ہزارہ ہے، ترکمان ہے، وہ سب کے سب انڈیا کے پیرول پر ہے اور پاکستان کے مخالف ہے۔ تو یہ جو امر صالح ہے یہ بھی ان میں سے ہے۔ اس نے جو بکواس کی ہے، جو پاکستان کے مخالف روز بیانات دیتا ہے، تو یہ پشتون نہیں ہے۔ پشتون
جو پاکستانی پشتون ہے اور جو افغانی پشتون ہے، یہ پاکستان کو اپنا قلعہ سمجھتے ہیں، پاکستان کے ساتھ کڑے ہیں، اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اور دنیا تو یہ کہتی ہے کہ یہ طالبان پاکستان کے سیکیورٹی ڈیپتھ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے ان کا پاکستان سے پیار ہے، اور وہ اس قسم کا قوم ہے کہ ان کو شکست دینا کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس کو کوئی بھی دنیا کی جتنے 3 سپر پاور تھے سب کو شکست دے دی ان پاکستانی افغانی پشتونوں نے، سب کو شکست دی ہے، کسی کو معاف نہیں کیا ہے۔ تو اس دفعہ جو امریکہ کی زیر نگرانی میں 40 ممالک کے افواج موجود تھے، لیکن سب کے سب کیا ہوا، وہ $3 ٹریلین کا نقصان بھی ہو گیا، اور وہ سب کے سب بھاگ گئے، نکل گئے۔ اب دیکھیں کہ مہینے ڈیڑھ کے اندر آپ یہ کابل کو بھی فتح کر لیں گے، اور دنیا یہ آوازیں نکالتی رہیں گے یہ پاکستان کی سازش ہے۔ پاکستان کی کوئی سازش نہیں ہے، افغانستان کا امن پاکستان کے لیے ضروری ہے، اور پاکستان اسی کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اب میں دوسری بات پہ آتا ہوں، مریم نواز کی، جو اس نے جلسے میں کیا کشمیر میں، کہ میں نے کل 15 تاریخ تھا تو اس کی پیشی تھی، تو اس نے خود درخواست دی تھی کہ مجھے اس پیشی سے استثناء دی جائے۔ امجد پرویز اس کا وکیل ہے، تو اس کو استثناء مل گیا، اور ادھر جلسے میں لوگوں کے سامنے کیا کہتی ہے کہ میں آج عدالت جانا تھا، لیکن میں نے کچھ نہیں سمجھا عدالت کو جانے میں آپ کے پاس آنا چاہتی تھی، تو میں عدالت میں نہیں گئی، جو کچھ ہونا ہے ہوتا رہے، میں آپ لوگوں کی وجہ سے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی۔ یعنی اتنی جھوٹ بولتی ہے یہ خاتون کہ شاید اس کے آنے والے نسل بھی اس پر کبھی اعتبار نہ کرے کہ یار یہ کس قسم کی جھوٹی خاتون ہے، کہ ایک طرف تو وہ درخواست دیتی ہے استثناء کا، اور دوسری طرف جلسے میں کہتی ہے کہ میں نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ میں عدالت میں جاؤں، یعنی میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو الفاظ بیان کی جاتے ہیں کہ جائے باڑ میں یا کیا ہو جائے، یعنی کہ عدالت کے متعلق میں آپ لوگوں کے پاس آنا چاہتی تھی اور آپ کے سامنے کھڑی ہوں، یعنی اتنی بہادری۔ میں نے تو کل کہا تھا کہ یہ بے نظیر بننا چاہتی ہے، لیکن بے نظیر بننے کے لیے مرنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ تاجر لوگ ہیں، ان میں وہ چیز آ نہیں سکتی جو لیڈرشپ میں ہونی چاہیے۔ تو اس نے یہ جو جھوٹ، اب اس کا کیس شروع ہو گیا۔ یہ کون سا کیس ہے آپ کو ذرا میں تفصیل سمجھاؤں اس کے 2 منٹ میں۔ یہ وہ کیس ہے کہ جس میں اطہر من اللہ تھا جو سربراہی کر رہا تھا بینچ کا، اور اس کے ساتھ میاں گل اورنگزیب تھا، جسٹس میاں گل اورنگزیب۔ انہوں نے ان کے وہ ایون فیلڈ والے کیسز جتنے جو تھے اس کو سسپینڈ کیا ہے، یعنی ٹیکنیکل بنیادوں پر۔ اب میرٹ پر اس کا کیس شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ کیس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ڈیلے اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ اتنا آگے چلا جائے یہ کیس کہ اس وقت تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کی چیف جسٹس بنے، اور پھر ان کی واہ واہ ہو جائے۔ ایسے ہونے والا نہیں ہے، یہ تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے دفاع کا کوئی مخالف شخص پاکستان کا چیف جسٹس بنے گا۔ پہلے تو اپنی مشکلات سے نکلے تو تب ان کی مدد کرے گا، تو وہ وقت گزر چکا ہے۔ اب یہ سے پاکستان میں نہیں ہو سکتا جو پہلے ہوتا تھا، وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ وہ بدلا ہوا پاکستان ہے، یہ تبدیل شدہ پاکستان ہے، نیا پاکستان ہے۔ اس میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے جو اس وقت ریاست کو منظور نہیں ہے۔ تو ریاست کو نہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ منظور ہیں، اور وہ اس کے کیسز اس پر چلیں گے۔ اس نے جانا ہے گھر، خواہ وہ گھر جائے جدھر بھی جائے، لیکن وہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے۔ اور ان کے یہ کیسز، ایک چیف جسٹس کیا اگر کتنی بھی آ جائے، ان کے سینکڑوں میں کیسز ہیں، کس کیس کو ختم کریں گے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ آ جائے گا 2023 تک، ہم اس کو لنگران کریں گے تو پھر ہم پاک و صاف نکل کر آ جائیں گے، اور پھر میری سی وہ پابندی بھی اٹھ جائے گی 7 سال والی، پھر میں الیکشن بھی لڑوں گی، وزیر اعظم بھی بنوں گی، کیونکہ عوام گدے ہیں، یہ شعور نہیں رکھتے، اس کا یہ خیال ہوگا۔ تو اب وہ عوام نہیں ہے جو کبھی تھے، اب بہت تبدیل ہو چکا ہے یہ ملک، حالات تبدیل ہو چکے ہیں، لوگوں کو سب کچھ پتہ چل گیا کہ حقیقت کیا ہے، عمران خان کیا ہے، پاکستان کی حیثیت کیا ہے، پاکستان کی قوت کیا ہے۔ ان لوگوں نے پاکستان کو کمزور کرنے کی کون سی کوششیں کی ہیں۔
اب جب یہ لوگ بات کرتے ہیں کشمیر کی تو آدمی کو ہنسی آ جاتی ہے کہ آپ کا کشمیر سے بھائی کیا تعلق ہے؟ آپ کے گھر میں تو وہ انڈین وزیر اعظم اور اس کا 300 کا ڈیلیگیٹ بغیر ویزوں کے آ کر آپ کے گھر مہمان بنتے ہیں، جو دنیا کی کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ بغیر ویزے کا اس طرح انٹری ہو کسی ملک کے اندر اتنے بڑے وفود کا، اور آپ کے میلوں میں ان کے جاسوس بیٹھے ہو، تو آپ بات کرتے ہیں کشمیر کی، اور آج تک آپ کے منہ سے کبھی کشمیر کا لفظ نکلا ہے؟ ابھی الیکشن میں آپ استعمال کر رہے ہیں کشمیر کے لفظ کو، جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے تو کلبھوشن جو اتنا بڑا دنیا میں پہلی دفعہ اتنا بڑا یعنی نیوی کا یعنی کرنل رینک کا جاسوس پکڑا گیا ہے، جو پہلی دفعہ پاکستان میں پکڑا گیا، کلبھوشن، اس کا نام تک ان لوگوں نے آج تک انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم اس کا نام نہیں لیں گے تاکہ مودی ناراض نہ ہو۔ تو یہ ہے ان کے پاس قدر و منزلت کشمیر کی اور پاکستان کی۔ تو یہ بات کرتے ہیں کہ ہاں پاکستان عمران خان نے کشمیر بیچ دیا، یعنی یہ ایسی بات کریں گے، یہ اتنے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو خود بھی اس پہ شک ہونے لگتا ہے کہ شاید ہم سچ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ جھوٹ بولتے رہو تاکہ تمہیں خود بھی یقین ہو جائے کہ یہ سچ ہے۔ اب یہ لوگ اس مقام پر پہنچ چکے، ان کا یہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو اب جو بینچ ہے، نیا بینچ بنا ہے جو سسپینڈڈ کیسز ہے اس کے لیے، اس میں ایک ہے عامر فاروق صاحب، دوسرے ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، اور یہ بڑے کریڈیبل ججز ہے۔ انشاءاللہ یہ جو فیصلہ کریں گے یہ بہت طریقے سے فیصلہ کریں گے اور اس کو لنگران نہیں کریں گے، اور وقت جو مناسب وقت ہے اس پر یہ فیصلہ سنا دیں گے۔ اگر یہ اس کا خیال ہے کہ جب تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو اس وقت تک کیس ہمارا موجود رہے گا تو ہم بری ہو کر یہ ہماری جو پابندی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر حکومت بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی اور دوسرے اداروں کو بھی۔ تو کیا اس ملک کے افواج کے خلاف جو بیانات آپ لوگوں نے دی ہیں، اس ملک کو جس طریقے سے آپ لوگوں نے لوٹا ہے، اس ملک کو جس طریقے سے آپ لوگوں نے بدنام کیا ہے، تو کیا اب بھی آپ اتنے پاگل ذہن کے لوگ ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ پاکستان میں آپ کو قیادت مل سکتی ہے؟ تو یہ آپ لوگوں اس خاندان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جو کچھ سندھ میں سندھیوں کے ساتھ پیپل پارٹی نے کیا، اس سے بڑھ کر 10 دفعہ بڑھ کر انہوں نے پورے پاکستان کا یہ حال کر دیا۔ اس خاندان نے، شریف خاندان نے، انہوں نے پورے اداروں کو تباہ کر دیا، انہوں نے پورے نظام کو تباہ کر دیا، انہوں نے نظام کو ریگ کر دیا۔ شریف آدمی یہ کبھی بھی کسی پوسٹ پر نہیں لگائیں گے، خواہ وہ نیب کا چیئرمین ہو، خواہ وہ چیف الیکشن کمشنر ہو، خواہ وہ پیمرا کا چیئرمین ہو، خواہ کوئی بھی آئینی عہدے کا سربراہ ہو، انہوں نے سب کو ریگ کر دیا ہے۔ انہوں نے اس ملک کے انسٹیٹیوشن کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو یہ تو اب ٹھیک ہونے والے ہیں، اب اس پہ کام شروع ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ٹھیک ہونا کس کو کہتے ہیں، اور پھر یہ پاکستان آپ لوگوں کو نظر آئے گا انشاءاللہ 2-3 سال بعد کہ یہ بدلا ہوا پاکستان، یہ تو یورپ سے آگے والا ملک تھا، یہ اب تک ہم کس ملک میں رہ رہے تھے۔ تو یہ ان کو بھی معلوم ہے کہ اگر اس طرح 2-3 بجٹ اور پیش کیے گئے تو آئندہ ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ یہ شخص جب تک زندہ رہا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی دراز کرے، تو اس کی ہوتی ہوئی ہم تو کبھی اقتدار میں، نہ ہمارے نسل نہ ہم کبھی اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی اس کے لیے کہاں تک بھی جا سکتے ہیں، ضلالت کی حدود یہ کراس کر سکتے ہیں۔ جھوٹ تو یہ اتنے بولتے ہیں کہ ان کا کوئی حد نہیں ہے، جو مثال آپ کے سامنے میں نے رکھ دی کہ ادھر وہ استثناء کا درخواست دیتے ہیں تو عوام کے سامنے جا کر کچھ اور جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کب تک یہ عوام یہ جو ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے انسان پیدا کیا ہے، یہ ہمارے سامنے جو ہمیں تقریر کر رہی ہے یہ خود کون ہے، ان کا کردار کیا ہے، انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ تو بس کریں، اپنے آنے والے اولادوں پر ذرا رحم کریں۔ آپ کا تو چلو وقت گزر گیا سب کا، ابھی جب آدمی عمر بڑھتا ہے تو موت کے قریب پہنچنے لگ جاتا ہے، تو اب چلو آنے والے نسلوں کا کچھ خیال کرے اور اس ملک پر رحم کرے، اپنے اولاد پر، آنے والے نسلوں پر رحم کرے۔ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اس چینل، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں
اور لائک کریں تاکہ عام آدمی تک میری باتیں پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔